اچھا، میجر ہیزرڈز کیا ہیں ایکسکیویشنز کرنے میں اور ٹرینچنگ کرنے میں؟ اس کورس میں ہمارا زیادہ فوکس ہیزرڈز پہ ہوگا اور ان کے کنٹرول میئرز پہ ہوگا، بٹ اسپیسیفکلی ہم جس ہیزرڈ پہ بات کریں گے وہ ون آف دا بگیسٹ ہیزرڈز ان ایکسکیویشنز، اس کو کیو ان ہیزرڈ بولتے ہیں۔ مطلب سوئل کا کلیپس کر جانا اور جو ایجز ہیں ایکسکیویشن کے وہاں سے مٹی کا گر جانا، اور نیچے ہو سکتا ہے لوگ اس کے نیچے دب جائیں یا ٹریپ ہو جائیں اس مٹی میں۔ تو کوئی بھی ایکسکیویشن جب 4 فٹ یا اس سے زیادہ گہری ہوتی ہے تو وہاں پہ کیو ان کا ہیزرڈ ہوتا ہے۔ ایکسکیویشنز میں بہت سارے ہیزرڈز ہیں، میں نے 10 میجر ہیزرڈز یہاں پہ نوٹ کیے ہیں، بہت سارے ہیزرڈز ہیں، بٹ ون آف دا بگیسٹ ہیزرڈز کیا ہے؟ کیو ان۔ کیو ان مطلب مٹی کا کلیپس ہو جانا۔ اس کے علاوہ ہم زیادہ اس میں فوکس اس ٹریننگ میں ہم اس کیون ہیزرڈ پہ کریں گے اور اس کی پروٹیکشن پہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا کیا ہیزرڈز ہیں؟ کانٹیکٹ ود انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز، ایکسکیویشنز کر رہے ہیں ہم ایکسکیویٹر بکٹ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ ہم جب ہٹ کریں ایکسکیویٹ کرنے کے لیے وہاں سے سوائل کو ریموو کرنے کے لیے، تو نیچے کوئی گیس کی پائپ لائن ہو، کوئی بجلی کی تار ہو، یا کوئی آپٹیکل فائبر کی کیبل ہو، یا کوئی پانی کا پائپ ہو، یا سیویج لائن ہو، کوئی بھی ایسی انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنا یہ ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے ایکسکیویشنز کرتے ہوئے۔ پھر فالز انٹو ایکسکیویشنز، کہ جب ورکرز یہاں پہ اس کے قریب کام کر رہے ہیں، ایکسکیویشن ایجز کے قریب کام ہو رہا ہے کوئی بھی، تو ایکسکیویشن ایج کے پاس اگر آپ نے ہارڈ بیریکیڈ اس کو نہیں کیا، اگر آپ نے اس کے بیریئرز وغیرہ نہیں لگائے جو کہ فال کے لیے پروٹیکشن پرووائڈ کریں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے اندر گر سکتا ہے۔ بہت سارے انسیڈنٹس اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ ایکسکیویشنز کو رات کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے، اور لوگ چلتے چلتے انہیں نظر نہیں آتا کہ ایکسکیویشن ہے یا ایکسکیویشن کا ایج ہے، تو وہ وہاں سے اندر اس کے گر جاتے ہیں، تو وہ فالنگ فرام ہائٹ والا ہیزرڈ بن جاتا ہے، فالز انٹو ایکسکیویشن۔ تو بندہ بھی اس کے اندر گر سکتا ہے، مطلب پیپل فالنگ ان سائڈ ایکسکیویشن۔ اور دوسرا اس کے علاوہ کیا ہیزرڈ ہے؟ اکوپمنٹ فالنگ انٹو ایکسکیویشن۔ موسٹلی کنسٹرکشن سائٹس پہ یہ جو ایکسکیویٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے قریب فورک لفٹ ٹرکس کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بیک ہوز کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے نارمل روٹین آپریشنز کرتے کرتے اگر ایج کے زیادہ قریب کام کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی بھی ایج کے پاس سے اگر مٹی کلیپس کر رہی ہے یا سلائیڈ کر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے بینکس مین کے بغیر وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، تو وہ ایکسکیویٹر ہے یا فورک لفٹ ٹرک ہے یا جے سی بی ہے، جو بھی اس کو بولتے ہیں، بیک ہوز ہیں، ٹیلی ہینڈلرز ہیں، اس طریقے کی اکوپمنٹ ایکسکیویشن کے اندر گر سکتی ہے۔ تو نیچے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ کرش ہو جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے۔ ان ہیزرڈ سے جو پروٹیکشن ہے وہ بڑی سمپل ہے، مطلب انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹی لائنز کے ساتھ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، تو ہم میک شور کریں کہ وہاں پہ انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹی لائنز نہیں ہیں، ہم ٹیسٹنگ وغیرہ کریں۔ آگے جا کے ہم بات کریں گے سارے کنٹرول میئرز کے بارے میں۔ ایک اگلا ہیزرڈ کیا ہے؟ نیئر بائی اسٹرکچرز کلیپسنگ انٹو دی ایکسکیویشن۔ نیئر بائی اسٹرکچرز، کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے، اگر ہم بلڈنگ کی فاؤنڈیشنز کے قریب ایکسکیویٹ کر رہے ہیں ایریا، تو ہم ان کی فاؤنڈیشنز کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب ہم فاؤنڈیشنز کو کمزور کر رہے ہیں تو وہ پوری کی پوری بلڈنگ بھی کلیپس ہو سکتی ہے۔ کسی بھی ایڈجسنٹ سٹرکچر کے قریب جب ہم ایکسکیویشن کریں گے تو وہاں پہ ایک یہ بہت بڑا ہیزرڈ ہے کہ نیئر بائی سٹرکچرز کلیپس کر کے اسی ایکسکیویشن کے اوپر یا اس کے سائٹ پہ گر سکتے ہیں۔ پھر ایکسکیویٹڈ ایریا میں کوئی فلیمیبل گیسز بھی ہو سکتی ہیں، نیچرل گیسز بھی ہو سکتی ہیں، پائپ لائن کو ہٹ کرنے کی وجہ سے بھی گیس لیکیج ہو سکتی ہے، یا کنفائنڈ سپیس ہے، اگر ایک ایکسکیویشن ڈیپ ایکسکیویشن ہے آئل اینڈ گیس انڈسٹریز کے اندر، تو وہاں پہ کوئی فلیمیبل گیسز اویلیبل ہو سکتی ہیں جن کو ایک سپارک اگنائٹ کرے گا اور ایکسپلوژن بھی کر سکتا ہے۔ بجلی کی تاروں کے ساتھ اگر ایکسکیویٹر کی بکٹ ہٹ کرتی ہے تو الیکٹروکیوشن بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑا ہیزرڈ ہے۔ پھر ایکسکیویٹرز کام کر رہے ہیں اس ایریا کو ایکسکیویٹ کرنے کے لیے، وہاں سے مٹی نکالنے کے لیے، کھدائی کرنے کے لیے، تو وہ اپنے آپریشنز کے دوران اوور ہیڈ پاور لائنز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اوور ہیڈ پاور لائنز کو ہٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک میجر ہیزرڈ ہے، الیکٹروکیوشن کا ہیزرڈ ہے۔
پھر واٹر ایکومولیشن ہو سکتی ہے، بارش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے واٹر ایکومولیشن، مطلب پانی کا جمع ہو جانا، فلڈنگ ہو جانا ایکسکیویشن میں، بارش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس ایریا میں اگر مثال کے طور پہ ہم نیئر شور ایریا میں یا پھر سمندر کے قریب کہیں بھی، عرب ممالک میں زیادہ یہ یو اے ای وغیرہ میں یہ ہیزرڈ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایکسکیویشن کی ہے تو نیچے سے ہی سیپیج کر کے وہاں پہ پانی آنا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو پانی کا اکٹھا ہونا ہے، فلڈنگ ہونا ہے، ایک وہ ہیزرڈ ہے۔ یہ فلڈنگ ہم اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں پہ انڈر گراؤنڈ واٹر پائپ لائن ہے جس کو ہم نے پہلے ٹھیک طریقے سے چیک نہیں کیا تھا، سروے نہیں کیا تھا یا پرمٹ نہیں لیا، وہاں پہ ہم نے ایکسکیویشن سٹارٹ کر دی تو ایکسکیویٹر بکٹ نے پائپ لائن کو ڈیمیج کیا اور وہاں سے بہت زیادہ پانی اندر آ گیا۔ تو پانی کے اور بھی خطرات ہیں، وہ کیا سوئل کو کلیپس بھی کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے کیون بھی ہو سکتا ہے اور لوگ اس میں ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں یا انگلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلا جو ہیزرڈ ہے ایٹماسفیرک ہیزرڈز ہیں۔ اگر یہ کنفائنڈ اسپیس ہے اسپیشلی تو کنفائنڈ اسپیسز میں لیک آف آکسیجن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ویل کے لیے کسی بھی ڈیپ ویل کے لیے ایکسکیویشنز کر رہے ہیں، ڈیپ ایکسکیویشنز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے یا کوئی ٹاکسک گیسز بھی ہو سکتی ہیں، زہریلی گیسز، فار ایگزامپل H2S گیس ہو سکتی ہے، اسپیشلی آئل اینڈ گیس انڈسٹریز کے ایریاز میں جب ہم ایکسکیویشنز کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا ہیزرڈ سنیکس اور ریپٹائلز کا بھی ہے۔ بہت دفعہ واقعات اس طریقے سے ہوئے ہیں۔ اب فار ایگزامپل آسٹریلیا کے اندر ایک بار ایکسکیویشن کنسٹرکشن کے لیے کی جا رہی تھی اور ایکسکیویٹر بکٹ نے جب اندر جا کے ہٹ کیا، آدھی ایکسکیویشن ہو چکی تھی تو اندر سے ایک سنیکس کا ڈین وہاں پہ سامنے آ گیا۔ تو اراؤنڈ 360 سنیکس اس ایریا میں تھے جو کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہ نکلے اور اس ایریا میں ایمرجنسی ایویکویشن کرنی پڑی اور پھر جو بھی اینیمل سروس ہے ان کو بلانا پڑا، وائلڈ لائف والوں کو، تو انہوں نے پھر ان سنیکس کو پکڑا اور پکڑ کے وہ لے کے گئے۔ یہ میجر ہیزرڈز ہیں جو ایکسکیویشنز کرتے کرتے ہم جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا ہیزرڈ ہے وہ کیون ہیزرڈ ہے۔ تو آج جو ہمارا فوکس ہوگا